رات کے تیسرے پہر بھونکتے کتوں کی آوازیں میرے دل کو دہلانے لگیں۔ سنسان سڑک پر خراب بائیک لیے میں کسی مدد کی امید لیے وہاں کھڑا ہی تھا کہ سامنے سے آتے دو بچوں کو دیکھ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھلا رات کے اس پہر ان بچوں کا اس سنسان سڑک پر کیا کام؟ تھوڑی ہی دیر میں وہ بچے میرے عین سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ ان کی اس دعوت کو قبول کرنے کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ کچھ ہی دیر چلنے کی مسافت طے کر کے ہم اس صدیوں پرانے گھر کے عین سامنے کھڑے تھے کہ جس کی موجودگی نے بہت سی کہانیوں کو جنم دیا تھا۔ اس سنسان جنگل میں موجود قبرستان کے عین سامنے بنے اس گھر کی موجودگی ہر ایک کے دل و دماغ میں ہزاروں سوال پیدا کرتی۔ میں ابھی ان سوالوں کی کشمکش میں مبتلا اسے دیکھے ہی جا رہا تھا کہ یکدم ایک عجیب سی آواز نے میری اس سوچ کے مرکز کو توڑ ڈالا، کیونکہ اس گھنے جنگل کے بیچوں بیچ کسی صنف نازک کی آہ و بکا کی صدائیں آنا عام بات نہ تھی۔ میں اپنے دل کو قابو میں کیے قدم بڑھاتے تھوڑا مزید آگے بڑھا ہی تھا کہ میرے ساتھ چلتے بچے یکدم کہیں غائب ہو گئے، اور ان کا یوں غائب ہو جانا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدھی رات میں سنسان سڑک پر جھومتے بچے کوئی آدم زاد ہوں گے، بلکہ وہ تو بس میری نظروں کا ایک دھوکہ تھا کہ جس کی سبب میں اتنی دور اپنی جان ہتھیلی پہ لیے اس بنگلے کے عین سامنے آ کھڑا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ میرے سامنے کھڑا شخص اس وقت میرے لیے زندگی بن کر نمودار ہوا۔ وہ میں، پلیز میری مدد کیجیے، میں نہیں جانتا میں یہاں کیسے آیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم یہاں کیسے آئے؟ ہاں، وہ دو بچے جو مجھے بیچ سڑک پر ملے جہاں میری بائیک خراب کھڑی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہاں چند قدم آگے عین ان کے گھر کے سامنے ایک مکینک رہتا ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ نہ جانے اب کہاں غائب ہو گئے۔ پلیز آپ میری مدد کیجیے۔ کیا سچ میں تم ان دو بچوں کے ساتھ یہاں آئے ہو؟ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ میرا یقین کیجیے۔ اگر تمہیں وہ بچے یہاں اپنے سنگ لائے ہیں تو اس بات کا یقین کر لو کہ اب تمہارا بچ پانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ مجھے بھی اپنے سنگ یہاں لائے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ کہتے ہی میرے سامنے کھڑا شخص ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر قریب کے ایک قبر میں جا دفن ہوا۔ ہر طرف سے آئی چیخ و پکار کی صدائیں میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگی تھیں۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ زمین پر جا بیٹھا ہی تھا کہ یکدم چھنکارتی پائل کی آواز نے میرے رہے سہے اوزان بھی خطا کر دیے۔ مجھے میری موت میری نظروں کے عین سامنے رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اب بچنے کی کوئی صورت باقی نہ بچی، کیونکہ ہر طرف سے ہاتھوں میں اٹھائے خون رشتے دھڑکتے دل میری جانب بڑھنے لگے۔ وہ ایک نہیں تھی، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں اجڑی دلوں کی ایک فوج تھی جو قدم بہ قدم اپنے ہاتھوں میں تازہ دھڑکتے خون رشتے دل اٹھائے میری جانب بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ ان کا یوں میری جانب بڑھنا میری سانسوں کی ترتیب بگاڑنے لگی۔ میرا دھڑکتا دل اب بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، ایسے جیسے میلوں دور کھڑے میرے دل کی دھڑکنیں سنی جا سکتی ہوں کہ یکدم میری زوردار چیخ نے سارے ماحول کے نقشے کو یکسر بدل ڈالا، کیونکہ میرے سرہانے بیٹھی میری ماں کی موجودگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سب صرف ایک خواب تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھے میں دوبارہ پرسکون نیند کی تلاش میں جا لیٹا ہی تھا کہ اچانک ماں کے اس جملے نے کہ بیٹا، یہ تمہاری گردن پر کیسے عجیب و غریب نشان ہیں، انہیں دیکھ کر تو لگتا ہے یہ کسی کے دانتوں کے نشان ہیں، مگر یہ نشان تمہاری گردن پر کیا کر رہے ہیں؟ میری راتوں کی نیند، دن کا چین سب ختم کر دیا۔ یعنی وہ سب صرف ایک خواب نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت کی ایک ایسی داستان تھی جو سب کی نظروں سے اوجھل میرے لیے ایک خوفناک انجام تیار کیے ہوئے تھی۔